बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ऐ अली सुनो, अगर गुनहगार भी ये सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस निहायत अजीम और रूह परवर राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ़ एक वजीफ़ा या कुरान की सूरत नहीं, बल्कि बख्शिश, मग़फ़रत, माफ़ी, रहमत और बेपनाह रूहानी निजात का रास्ता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हमें बताया बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी को ख़ुसूसी तौर पर उसकी बशारत दी। कायनात के सबसे सच्चे इंसान, महबूब खुदा, शफ़ी महशर, जिनके एक एक लफ्ज़ में मानी का समंदर और नूर का दरिया बहता है, उन्होंने फरमाया, ऐ अली सुनो, अगर गुनहगार भी यह सूरत पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है। ये फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ रहमत की बशारत है बल्कि हमारे जैसे गुनहगारों के लिए एक खुला दरवाज़ा है, जिससे हम मग़फ़रत, मोहब्बत और अल्लाह के क़ुर्ब का रास्ता पा सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का वजीफ़ा कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत का वजीफ़ा है। ये सूरत वो ख़ास सूरत है जो कुरान करीम का दिल है, जो अल्लाह के अर्श से नाज़िल हुई, जो हर दर्द का इलाज, हर बीमारी की दवा, हर मुश्किल का हल और हर गुनाह की मग़फ़रत का ज़रिया बन सकता है। यह वो सूरत है जो अगर गुनहगार शख्स भी सिर्फ नियत तौबा के साथ पढ़े तो उसके गुनाह समंदर की झाग से भी ज़्यादा हों, तब भी अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है। क्योंकि यह सूरत नाज़िल ही इसीलिए हुई कि इंसान अल्लाह से जुड़ जाए, उसकी ज़ात अक़दस को पहचान ले और दुनिया और आखिरत की भलाइयों को हासिल कर ले। तो इस सूरत मुबारक के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम की यह मुनफरिद शान है कि यहाँ मायूसी का कोई वजूद नहीं। गुनाहों से भरे दिल, सियाह ज़िंदगी में बेसुकूनी और नाफरमानी से लबरेज लम्हे जब भी अल्लाह के ज़िक्र और कुरान की किसी आयत, किसी सूरत से जुड़ जाते हैं, वो लम्हे मुक़द्दस हो जाते हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया तो यह सूरत महज़ तिलावत नहीं बल्कि मुआफ़ी की सुन्नत है। और जब अल्लाह का महबूब बंदा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाब इल्म भी है और खलीफा चारों भी, उनसे मुखातब होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाए कि अली सुनो, तो अंदाज़ा लगाइए कि यह बात कितनी अहम, कितनी ख़ास और कितनी कीमती होगी। हमारा मसला यही है कि हम अपनी ज़िंदगी के गुनाहों में ऐसे उलझ गए हैं जैसे मक्खियाँ शहद में फंस जाती हैं। हमें ना तो अल्लाह के कहर से डर लगता है, ना उसकी नाराज़गी का एहसास। अपनी दुनिया के मसाइल, दुखों, रिश्तों के उलझनों, कारोबारी मुश्किलात और रूहानी परेशानियों में ऐसे डूब चुके हैं कि हमारी तौबा, इबादत और इस्लाह की आवाज़ भी हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पैगाम, यह फरमान, यह मुबारक जुमला हमें जगाने के लिए है, हमें वापस पलटाने के लिए। जैसे कोई माँ अपने नाफरमान बच्चे को सीने से लगाकर मुआफ़ कर देती है, वैसे ये सूरत अल्लाह के उस माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत का मज़हर है। सोचिए, जब एक गुनहगार इंसान जो ज़िना, शराब, सूद, नमाज की कोताही, जुल्म, झूठ, गीबत, हसद, बेहयाई और हर किस्म के कबीरा और सगीरा गुनाहों में मुब्तला हो, अगर वो भी ये सूरत पढ़ ले तो अल्लाह ताला उससे मुआफ़ फरमा देता है। तो क्या अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? क्या हम में से कोई भी ऐसा है जो कहे कि उसे मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं? हम सब गुनहगार हैं, हम सब नाफरमान बंदे, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की नाराज़गी उठाई। लेकिन आज यही दिन, यही लम्हा, यही मौका है कि हम इस सूरत की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सदाकत में और अल्लाह की बेपनाह रहमत के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत मेरी उम्मत के लोगों के लिए गुनाहों पर भारी है। यह वो कलमात हैं कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी भर गुनाहों में डूबा हो, बदकारी, नाफरमानी, जुल्म और तारीकी में लिपटा हो और एक मरतबा इस सूरत के अमल को सच्चे दिल से पा ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। फरमाया, ऐ अली सुनो, ये सूरत पढ़ने वाले पर मौत की सख्ती आसान कर जाती है। उसकी रूह को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ऐसी नरमी से कब्ज़ करते हैं जैसे माँ सोते हुए बच्चे को आगोश में ले लेती है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐ अली सुनो, जब वो कब्र में उतारा जाता है तो कब्र कुशादा और नूर से भर जाती है।
فرشتے اس سے قبر کا ڈر اور خوف دور کرتے ہیں، اور یہ صورت قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرے پر خوف طاری ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پھر پل صراط پر جب بندے کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ ہی لڑکھڑائے گا، کیونکہ اس صورت کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آپ آب کوثر نوش کریں گے۔ اے علی سنو، اس صورت کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بستہ کھڑی ہوں گی اور اس سے کہا جائے گا کہ آج تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں ظلم اور ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، ناچ گانے، ظلم اور فسوق و فجور سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کسی فسوق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مدینہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے جن میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرما دیا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح، حق کے لیے، حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھکائے ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاسے تڑپ رہے تھے، عورتیں، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں حرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا کہ علی اصغر کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیموں کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا
چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علمبردار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے جس میں لو لہان، آنکھوں سے خون بہ رہا تھا۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بغیر میرا دل اور ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسین امام ویران ہو چکا ہے، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے تو معصوم سادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوئی بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے بھتیجے کے لباس سنبھالتی، کبھی بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر مشکل پر صبر کا پہاڑ بنے کھڑی ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک بچے کو پیار کیا، بعض بیویوں کو تسلی دی اور فرمایا، صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سفر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت سونپی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اڑ چکی تھیں، نیزے تلواریں اڑ چکی تھیں، نیزے تانے جا چکے تھے۔ حضرت امام حسین نے اللہ کا نام لے کر ان پر حملہ کیا اور یزیدی لشکر کے سینکڑوں سپاہی جہنم حاصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کس جرت اور بہادری سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ وقت آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، جسم پر آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ پھر تلوار چلانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا، اے میرے ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بی بی کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ خطبہ دیتی رہی اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی رہی۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالت بیماری سے نڈھال تھی، ہاتھ کڑی اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ، جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی،
آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا، اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گلیوں میں آنکھیں کھولی تھیں، جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں پہ بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کا آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہے، مگر ہم نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہم پر ظلم سے تو سمجھتا ہے کہ دین مٹ گیا، نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لیجئے کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا طوق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا، مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ ختم کیا تو دربار میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف ہونے لگے۔ اب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلامی کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کی لاش کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں۔ تیرے لال لاشے کے ساتھ ہم نے امانت نبھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لیں، تیرے بچوں کی قربانیاں رہ گاہ نہیں گئیں۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی، مگر ہم نے وفا کی۔ بی بی نے قبر پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ سورت پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورت پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے گی اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ وہ سورت اخلاص ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
वअला आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक की ये सूरत अखलास पढ़नी है। ये सूरत अल्लाह ताला की वादानियत, उसके रहम, उसकी इज़्ज़त, उसके बेनियाज होने, उसकी शान और उसके हमेशा ज़िंदा रहने के ऐलानात से भरी हुई है। ये सूरत हमें बताती है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और वही हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है। ये सूरत हमें सीधे रास्ते पर लेकर आती है, हमारे दिलों को नूर से भर देती है, हमारी ज़ुबान को ज़िक्र से तर कर देती है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी अता कर देती है। ये सूरत सिर्फ कुरान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जन्नत का रास्ता है, मग़फ़रत का दरवाज़ा है और रहमत का ख़ज़ाना है। ये सूरत हमारी ज़िंदगियों की तारीकियों में चिराग है, गुमराहियों में रहनुमा है और गुनाहों में डूबी हुई रूह के लिए रूहानी गुस्ल है। यह सूरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि गुनाहगार भी पढ़े तो अल्लाह माफ़ कर देता है, तो इस सूरत को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने सूरत अखलास सिर्फ 33 बार पढ़नी है। एक मरतबा तिलावत समात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। तर्जमा कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद और ना ही कोई उसका हमसर है। सूरत अखलास पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। ये तस्बीह आप हाथों की उंगली पर भी पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। यह अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए पढ़ लेना, जैसे वक्त मिल जाए पढ़ लेना। यह वो अमल है जिसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई गुनहगार भी ये अमल पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। और आखिर में फिर आपने वही दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगनी है। इस सूरत के बरकत से आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की बातों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।